welcome holy month Ramadan. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وأزواجه أمهات المؤمنين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ناظرین کرام، قرآن کریم میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ راتوں میں ایک رات اتنی عظمت والی اور اتنی شرف والی، اتنے مقام اور مرتبے والی رات ہے کہ اس رات کا مقابلہ ہزار راتیں بھی مل کر نہ کر سکیں۔ اس رات کو لیلۃ القدر کہا جاتا ہے، اسے ہم شب قدر سے بھی تعبیر کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رمضان المبارک کا آخری عشرہ داخل ہوتا تو شد مئزرہ وایقظ اہلہ واحیا لیلہ، آپ علیہ السلام اپنی کمر کس لیتے، اپنے گھر والوں کو جگاتے اور پوری رات اللہ رب العالمین کی عبادت میں گزارتے تھے، کبھی قیام کی کیفیت میں، کبھی رکوع کی کیفیت میں، کبھی سجدے کی کیفیت میں، کبھی اللہ کی کتاب کو تلاوت کرتے ہوئے، کبھی اللہ رب العالمین کا ذکر کرتے ہوئے، کبھی اللہ رب العالمین سے دعائیں مانگتے ہوئے۔ اور آپ علیہ السلام فرمایا کرتے کہ یہ رات رمضان المبارک کے آخری 10 دنوں میں سے جو طاق دن ہیں، 21، 23، 25، 27، 29ویں شبوں میں سے کسی ایک شب میں، ایک رات میں اس کو تلاش کرو۔ لیلۃ القدر بڑی عظیم رات ہے کہ جس رات کا انتظار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام کے صحابہ اور ہر زمانے کے اندر اہل ایمان بڑی شدت سے کیا کرتے تھے۔ اور یہ رات اتنی عظمتوں والی رات ہے کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ اس رات کو اللہ رب العالمین کی طرف سے فرشتے اترتے ہیں، اور حدیث میں آتا ہے کہ اتنے فرشتے اللہ کی زمین پر اترتے ہیں کہ اللہ کی زمین تنگ پڑ جاتی ہے، اور پھر وہ ہر دعا کرنے والے کی دعا پر آمین کہتے ہیں حتیٰ کہ فجر کا وقت ہو جاتا ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی ترغیب دیا کرتے تھے اس رات کے تعلق سے۔ اور آپ علیہ السلام کا فرمان ہے جب رمضان المبارک کا مہینہ داخل ہوتا تو آپ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کو رمضان المبارک سے متعلق جہاں دیگر احکامات کی تعلیم دیا کرتے تھے، وہاں آپ علیہ السلام صحابہ سے فرماتے کہ اس مہینے میں ایک رات ایسی عظمت والی رات ہے، ایک رات ایسی آنے والی ہے کہ جو اس رات سے محروم کر دیا گیا اس سے بڑھ کر کوئی محروم اور بد نصیب نہیں ہے۔ لہذا اس رات کا احساس کرنا ہے، اس رات کی قدر کرنی ہے اور اس رات کو تلاش کرنا ہے۔ بہت خوش نصیب ہیں ہم کہ اللہ رب العالمین نے ایک دفعہ پھر ہمیں یہ موقع عطا فرمایا ہے، اور اللہ رب العالمین ہم پر کتنا مہربان ہے، کتنی رحمت کرنے والا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ رب العالمین اپنے ہاتھ کو پھیلاتا ہے کہ رات کی تاریکی میں جن لوگوں سے گناہ ہو گئے ہیں وہ دن کے اجالے کے اندر اللہ رب العالمین سے اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کریں، اور اللہ رب العالمین ان کو ان کے گناہوں سے پاک اور صاف فرما دے۔ اور جن سے دن کی روشنی کے اندر گناہ ہو گیا ہے، اللہ رب العالمین رات کو ہاتھ پھیلاتا ہے کہ وہ رات کی تاریکی میں آ کر اللہ رب العالمین سے اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کریں اور اللہ رب العالمین ان کو معاف فرما دے۔ لہذا اللہ رب العالمین ہمیں یہ موقع دیتا ہے کہ ہم اپنے گناہوں کو اللہ رب العالمین سے بخشوائیں، ہم اپنی اصلاح کریں، ہم فکر کریں، اس تعلق سے اللہ کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کریں۔ اور اسی لیے امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام سے پوچھا، اللہ کے پیغمبر اگر مجھے یہ رات مل جائے تو مجھے کیا اللہ رب العالمین سے مانگنا چاہیے؟ تو اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے ان کو دعاؤں میں سے یہ دعا سکھائی۔ آپ نے فرمایا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اس طرح کہو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، کہ اللہ تو معاف کرنے والا ہے اور معافی کو پسند کرتا ہے، میں تجھ سے معافی کا طلبگار ہوں، لہذا اللہ تو مجھے معاف فرما دے۔ سوچنا ہے کہ کیا واقعتاً ہمارے اندر اس رات کو پا لینے کی اہمیت ہے، احساس ہے، قدر ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو بازاروں کے اندر اس رات کو ضائع کر رہے ہیں، اور کتنے لوگ ہیں جو پوری رات کھانے پینے میں، ہوٹلنگ میں گزار دیتے ہیں گھر سے باہر، اور کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جو ٹی وی کے سامنے، ٹیلی ویژن کے سامنے، موبائل کے سامنے، انٹرنیٹ کے سامنے، یا پھر آپس میں مجلسوں کے اندر، محفلوں کے اندر بیٹھ کر اس رات کو ضائع کر دیتے ہیں۔ اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ ہم میں سے کوئی نہیں جانتا کہ ہمیں یہ رات دوبارہ نصیب ہوگی یا نہیں نصیب ہوگی۔
اگرچہ وہ یہ سمجھتا ہو کہ اس نے رمضان المبارک کے سیزن کے اندر بڑی دنیا کمائی ہو، اللہ رب العالمین کو راضی نہ کر سکا اور اللہ رب العالمین کی جنت حاصل نہ کر سکا اور اپنی گردن کو جہنم سے آزاد نہ کروا سکا، تو وہ سمجھ لے کہ اس سے بڑا محروم اور بد نصیب کوئی نہیں ہے۔ لہذا اس رات کے تعلق سے اس رات کو مختلف عبادت کے حصوں میں تقسیم کیجیے۔ کچھ حصہ قرآن مجید کی تلاوت میں، کچھ حصہ قیام کے اندر اللہ رب العالمین کے سامنے رکوع کرتے ہوئے، سجدہ کرتے ہوئے، کچھ حصہ اللہ رب العالمین کا ذکر کرتے ہوئے، کچھ حصہ اللہ رب العالمین سے دعائیں مانگتے ہوئے، اپنی حاجات اور اپنی ضروریات اللہ رب العالمین سے مانگتے ہوئے۔ اسی طرح اپنے لیے، پوری امت مسلمہ کے لیے، شہر کے لیے، ملک کے لیے، اپنے رشتہ دار و اقارب کے لیے اور دیگر احباب کے لیے ہم اللہ رب العالمین سے خوب دعائیں کریں کہ یہ دعاؤں کا موقع ہے، یہ اللہ کو راضی کرنے کا موقع ہے، یہ اپنی گردن کو جہنم سے آزاد کرانے کا موقع ہے اور اللہ رب العالمین کی جنت کو حاصل کرنے کا موقع ہے۔ اللہ تعالیٰ صحیح معنوں میں ہمیں اس کی اہمیت کو سمجھنے کی اور عملی اعتبار سے اسے اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔